جی، سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کے حوالے سے۔ آج سورہ انفال کا تعارف تھا، ایک اس کی ہم نے ایک سمری آپ نے شکیل صاحب آپ نے اس کی بیان کی اور اس کے پس منظر کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا، اور اس کے کچھ اہم جو موضوعات ہیں اس کو بھی۔ تو آگے ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کی تفسیر اگلے سیشنز میں جو ہے وہ چلے گی۔ تو ابھی جو آج اس کا جو پس منظر تھا اور اس کے موضوعات ہیں، اس کے حوالے سے ہم آج سوالات کر لیتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا اس میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے وہاں پہ، تو پہلے 6 ماہ میں آپ نے کچھ امپورٹنٹ سٹیپس لیے، جس میں آپ نے بتایا کہ وہ میثاق مدینہ جو تھا، یہودیوں سے ایک معاہدہ بھی کیا، اس کے کچھ اہم پہلو تھے تاکہ وہاں پہ ایک امن کا ماحول شروع میں رہے، اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا جو ہے آپ نے قائم کی، اور پھر ایک سینٹر آپ نے مسجد نبوی کے نام سے جو بنا، جو مسجد بنیادی طور پہ تو وہ مسجد تھی، لیکن انفیکٹ وہ وہاں پہ جو ایک نئی اسلامی ریاست جو ہے اس کی جو ہے وہ ابھر رہی تھی، تو وہاں پہ وہ اس کے سیاسی، ثقافتی، تعلیمی اور مذہبی جو ہیں ایکٹیویٹیز، وہ سب کی سب اسی ہی سینٹر میں ہوتی تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ اس سے کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو مسجد ہے اس میں وہ مذہبی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیاسی اور ثقافتی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں؟ تعلیمی تو ایکٹیویٹیز اکثر مساجد میں ہوتی ہیں، تو کیا سیاسی اور ثقافتی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی مسجد کو آج کے دور میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سینٹر تھا نا، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کا، چاہے وہ جو باہر سے جو آتے تھے لوگ، جو وفود آتے تھے، وہ بھی مسجد میں ہی آ کے ملاقات کرتے تھے۔ یہیں پر جو ہے وہ تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور یہیں پر جو ہے وہ جو سلام مشورہ کرنا ہوتا تھا یا جو سیاسی معاملات ہوتے تھے، وہ سارا کچھ یہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ جو جب ثقافت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو اب چونکہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ثقافت جو ہے وہ رقص کو کہتے ہیں، یا جو ہے وہ گانوں کو کہتے ہیں، یا اس طرح کی چیزوں کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جو کلچر ہے وہ تو اس علاقے کا یا اس لوگوں کی جو ان کا رہن سہن ہے اور جو ان کی عادات و اطوار ہیں، اصل میں تو کلچر وہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا، وہ اس مسجد نبوی کے اندر ہی ہوا کرتی تھیں۔ یہ والی جو کا بھی ذکر کیا گیا، انفارچونیٹلی اب کیا ہو گیا ہے، اب ہمارے یہاں مسجد کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ دو رہ گئی ہے۔ ایک تو وہاں سے نماز ہوتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے دین کی تعلیم کو الگ کر دیا ہے اور دنیا کی تعلیم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ شاید کافروں کا علم ہے، یا یہ اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ تو دنیا کی تعلیم، فزکس کیمسٹری پڑھنا جو ہے وہ تو دنیاوی معاملات ہیں، اور جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ جو ہے دینی تعلیم ہے۔ تو یہ دو الگ الگ تعلیمیں ہیں۔ تو اب مسلمانوں نے یہ کر لیا، تو لہٰذا جو وہ دنیاوی تعلیم ہے سو کالڈ، وہ مسجد سے نکل گئی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ درس رہ گئے ہیں۔ قرآن کا درس رہ گیا ہے، حدیث کا درس رہ گیا ہے، فقہ کا درس رہ گیا، یہ تین چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو جو سیاسی معاملات ہیں، اور جو دوسرے جو ثقافتی کہہ لیں، جیسے کسی محلے کی مسجد ہے تو محلے کی بھی تو مسائل ہو سکتے ہیں نا، تو وہ ان کی ڈسکشن جو ہے وہ اگر مسجد میں کی جائے گی تو وہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ دنیاوی بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کانسیپٹ ہی چینج ہو گئے ہیں۔
اس زمانے میں ساری گفتگو اور سارا کچھ جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہی ہوا کرتا تھا. اس کے لیے کوئی اور سینٹر نہیں تھا. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے کہا ہو کہ بھئی یہ جو ہے نا تم نے جو سیاسی بات چیت کرنی ہے یا تم نے جو اپنے مسائل پوچھنے ہیں وہ جو ہے نا یہ کہیں باہر جا کے کیا کرو. ہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ پلاٹوں کی ڈیل کرنا اور جو ہے وہ جو یہ طے کرنا کہ کون سی کس کے شیئرز بڑھ گئے ہیں تو کس کے شیئرز کم ہو گئے ہیں. یعنی کاروباری معاملات جو ہے نا وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ساری ڈسکشنز کرنا یہ پسندیدہ, اس طرح کے کام پسندیدہ نہیں ہے. لیکن جو تعلیم ہے یا جو سیاست ہے یہ ساری کی ساری مسجد میں تھی اور ہونی بھی چاہیے ہے. ہم نے جو ہے نا وہ اس کو مسجد سے نکال دیا ہے, جیسے کہ وہ انہوں نے عیسائیوں نے جو ہے وہ ایسی ساری چیزوں کو گرجا سے نکال دیا اور گرجا جو ہے نا وہ رہ گیا ہے صرف عبادت کرنے کے لیے اور جو سیاست ہے وہ باہر آ گئی ہے. تو یہی مسلمانوں نے کیا ہے کہ ہمارے یہاں سیاست باہر آ گئی ہے اور مسجد الگ ہو گئی ہے. تو جدا ہوتی ہے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو وہ والی صورتحال ہو گئی ہے. جی شکریہ. پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال کسی کا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے. جناب وحید صاحب, اعظم صاحب اور دیگر پارٹیسپینٹس. جی کوئی سوال اگر ہے تو آپ پلیز پوچھ لیں. میرا خیال ہے آج کے چونکہ آج ایک انٹروڈکشن تھا ایک صورت کا, تو ابھی جو بنیادی باتیں تھیں جو اس کے موضوعات اب ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر شاید سوالات جو ہیں وہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. تو ہم پھر آج کے سیشن کو, یہ کوشچن آنسر کے سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں سورہ الانفال کے حوالے سے جو ہمارا لیکچر ہوا ہے. تو سب پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ جی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے آگے اس اللہ کے میسج کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.